مین سٹریم اور سوشل میڈیا کی اس بھرمار میں جس لفظ کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی گئی ہے وہ ہے لیجنڈ. بلا سوچے سمجھے ہم ہر شخص جس کی 2 فٹ اونچی بھی پتنگ نظر آئے ہم اس کے گلے میں لیجنڈ کا تمغہ پہنانے کو بےتاب ہو جاتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ لیجنڈ کیا چیز ہوتی ہے. اگر آج کے دور میں فن اداکاری پر نظر ڈالی جائے، اس کے تمام لوازمات کی فہرست بنائی جائے تو یقیناً آپ صرف ایک نام تک پہنچتے ہیں. اگر آپ نے لیجنڈ یا لیونگ لیجنڈ کا لفظ استعمال کرنا ہے یا تمغہ پہنانا ہے تو وہ واحد نام ہے فردوس جمال صاحب. کیسے ہیں فردوس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو ویورز فیصلہ کریں گے کہ میں نے زیادہ کہا ہے یا ابھی بھی کم کہا ہے. بہت مہربانی آپ کی، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ تمام کا، آپ کا. اچھا فردوس بھائی، رائٹ اوے جو سوال جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آپ سے ضرور پوچھوں گا جب ملاقات ہوگی، آپ کنٹروورسی سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں؟ میں کنٹروورسی سے عشق بالکل بھی نہیں کرتا. کنٹروورسی جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان بیوقوف انسان جو ہے وہ بیوقوفی نہیں کرتا، اس سے ہو جاتی ہے. تو میں خود شاید میرے اندر ایک کنٹروورسی ہے تو میں وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو میں جان بوجھ کے کبھی نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں، نہ ہی کسی کو برا سمجھتا ہوں، نہ کہتا آپ ہوں. حق بات کہتے ہیں وہ لڑ جاتی ہے. لیکن حق بات کہیں رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر. تو وہ میں شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ بات نہ کی تو میری زبان پہ چھالا پڑ جائے گا. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تو برا یا کمتر نہیں سمجھتے لیکن خود کو بہت برتر سمجھتے ہیں؟ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ اس بات پہ شاید میرے اندر کوئی ایسا بندہ ہو. ہر انسان کے اندر ایک کمزور آدمی بھی ہوتا ہے اور ایک بہادر آدمی بھی ہوتا ہے. بہادر آدمی یا ذہین آدمی اپنے آپ کو بیوقوف کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ سب پہ یہ شو کرتا ہے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں اور میں بڑا ذہین آدمی ہوں. تو ایکچولی وہ ذہین نہیں ہوتا، میرے جیسا بیوقوف ہوتا ہے. نہیں، آپ ماشاءاللہ آپ نے ثابت کیا فن اداکاری میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ تحریر کر لیں اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف ایک اچھے اداکار کے، اور کوئی 50 کے قریب خوبیاں لکھ ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ 50 میں سے 48 کے قریب جو خوبیاں ہوں گی اس میں آپ کے 100 میں سے 90+ مارکس ہوں گے. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. میرے نزدیک آرٹسٹ جو ہے، میں ایکٹر کی بات نہیں کر رہا، آن دی ہول آرٹسٹ کی میں بات کرتا ہوں، وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا. یا تو وہ اپنے وجدان سے کام لیتا ہے یا اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اگر میں جب بھی میں نے سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت برا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ پہ پردے ڈالے رکھے پھر تاکہ ہمیں اچھی اداکاری دیکھنے کو ملتی رہے. یہ ویسے آپ کی اچھی دعا ہے. اچھا فردوس میں یہ دیکھیں واقعی اللہ کا کرم ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں 18-20 سال آپ کی عمر ہوگی یا 22 سال ہوگی جب آپ نے برگِ آرزو کیا. جی ہاں، کوئی اتنی تھی. استغفر اللہ، یعنی 18-20 سال کی عمر میں 100 سال کے بزرگ کا کردار ادا کیا، اور ایسا کردار ادا کیا کہ وہ لازوال ہو گیا. برگِ آرزو وہ کوئی سیریز نہیں تھی، ایک ڈرامہ تھا، اور وہ اس کے میرا خیال 1 دہائی تک اس ایک ڈرامے کے ڈنکے بجتے رہے پورے ملک میں. اسی پہ ہی پھر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، آئی واز دا فرسٹ مین جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپریسیشن لیٹر لکھا اس پہ. اور کہتے ہیں نا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. آپ کو لوگ جلدی پسند کیوں نہیں آتے؟ ایکٹنگ میں بھی پسند نہیں آتے، مطلب یہ کیا اس نے ماہرہ خان نے کیا ایسا کر دیا تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اس کو ماں کا رول ہی؟ بعد میں اس نے مولا جٹ جو آئی ہے اس کا سیکول ہے، اس میں کمال کر دیا. اس کے بعد آپ کو احساس ہوا، سچ بتائیے گا کہ نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا وہ جو تنازع تھا وہ غلط ہو گیا، مجھ سے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے اس میں نے جو کہا تھا وہ میں آج بھی کہتا ہوں. اچھا، مجھے اس میں شرمندگی نہیں ہے. اس کی ایج جو ہے وہ نظر آتی ہے. مثلا اگر آپ کو وہ خوبصورت نظر آتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
لا دیا بتاؤ میں نے کہیں اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا نہیں خوبصورت؟ بات اپنے آپ پہ رکھے نا سر. اندر کی بات بتا. مجھے آپ یہ بتائیں انہوں نے مونا لیزا کی جو تصویر ہے آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. تو مجھے بھی وہ کبھی اچھی نہیں لگی لیکن وہ مونا لیزا ہے. اب اگر کوئی کسی کو مونا لیزا کہہ دیتا ہے اور وہ مجھے وہ داؤد نظر آتا ہے یا بشیر نظر آتا ہے تو اسے میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو دیکھنے والی آنکھ ہے نا. ہاں اب میری آنکھ آپ کی نہیں ہو سکتی, آپ کی میری نہیں ہو سکتی. جب لوگ ایک بات کو اوور ویلمنگلی مطلب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ کی اس پہ عطا ہے, تو بھی اسی لیے تو وہ پاپولر ہے. میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں نا, مثلا میں نے الزبتھ ٹیلر کو اگر دیکھا ہے, صوفیہ لورن کو دیکھا ہے, میں نے نرگس کو دیکھا ہے, مدھو بالا کو دیکھا ہے, تو میں اس کا کیا کروں جس کے آپ بات کر رہے ہیں. لیکن 90% لوگوں کو وہ خوبصورت بھی لگتی ہیں اور پرفارمر بھی اچھی ہیں. اگر 90% لوگ پاگل ہیں تو میں بھی ہو جاؤں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب تو سنا اسے اسپتال سے چلے جانے. مطلب آپ کا خوبصورتی کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. نہیں ہے, نہ ہائی ہے نہ لو ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ میرا اپنا ہی ہے, اپنا ہی ہے. یا میری اپنی سوچ ہے, یا میرا ایک مزاج ہے. وہ مزاج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون سے یا کسی بندے سے ملے یا اس کو اچھا لگے. میرے اپنے بچوں کو میرا مزاج نہیں اچھا لگتا, میری بیوی کو نہیں اچھا لگتا, میرے بھائیوں کو نہیں اچھا لگتا. لگنا بھی نہیں چاہیے. جو آپ کے حالات ہیں نا فردوس بھائی, لگنا بھی نہیں چاہیے. اگر مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے تو اسے میرا کیا یہ بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے, بڑا لاجواب پیدا کیا ہے. جیسا میں ہوں ویسا ہی ہوں نا, میں اس کا شکر گزار ہوں. اچھا چلے, ماہرہ خان کی خوبصورتی ہے نا وہ تو چلے ہو سکتا ہے کسی کو خوبصورت لگے کسی کو نہ لگے. ایکٹنگ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو کسی کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے نہیں لگتی, لیکن کچھ تو سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا. اب ہمایوں سعید جس کو پورا پاکستان مانتا ہے, اس وقت وہ پاکستان کا مہنگا ترین ایکٹر ہے اور اس کو فن اداکاری کی معراج پہ سمجھا جاتا ہے موجودہ لاٹ میں سے, تو آپ کہتے ہیں اس کو ایکٹنگ ہی نہیں آتی. تھوڑا بہت نمبر دے دو نا سر. کی معراج پہ وہ کیسے ہے؟ کیا وہ برینڈو ہے, وہ مطلب سٹیفن بوائڈ ہے, وہ کون ہے بھائی؟ سر سب سے زیادہ نامہ لیتا ہے وہ تو پیسہ لینے والا یار, وہ تو طوائف بھی لیتی ہے. پیسہ لینا سٹینڈرڈ ہے یار. جو زیادہ پیسہ لے رہا ہے, مثلا جو جوا کھیلتا ہے یا اسمگلنگ کرتا ہے یا لوگوں کے جیب میں ڈاکے ڈالتا ہے پیسے, تو اداکاری میں بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے نا. یہ تو خیر اب زیادتی کر رہا ہے. نہیں بھائی, اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک کردار کے لیے وکی چاہیے. سپوز آپ پروڈیوسر ہیں, آپ کہیں کہ ہمایوں سعید کو لے آؤ, میں تو نہیں لاؤں گا, میں تو وکی کو ہی لوں گا. مجھے جہاں ہمایوں سعید چاہیے میں اسی کو کاسٹ کروں گا. بالکل. لیکن اگر مجھے ایک کیریکٹر میں نہیں چاہیے اور مجھے کوئی کہے کہ جی اس کو کاسٹ کرو, یا سپوز وکی کو کاسٹ کرو, یہ مجھے نہیں چاہیے. وہاں پہ مجھے آپ چاہیے ہو یا آپ چاہیے ہو, کوئی دوسرا کوئی ایکس وائی زیڈ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں سعید جو ہے وہ اوور کاسٹ ہو رہا ہے, لوگ اس کو زبردستی ہر ڈرامے میں ہیرو کے طور پہ کاسٹ کر رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس کے پاس قدرت نے اس کو یہ موقع دیا کہ اس کو وسائل مل گئے, اس کو پلیٹ فارمز مل گئے, اور اس نے کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے, کچھ اچھے کیریکٹرز بھی کیے جو لوگوں کو اچھے لگے. بات یہ ہے اصل میں کہ اس کے وسائل جو ہیں اس کو اللہ نے دیے, مواقع دیے, اس نے اس کو یوٹیلائز کیا, وہ اس کو کیش کر رہا ہے, اور وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے کو آنے نہیں دیتا. بس یہ بات ہے. اس کو اپنا فن جو ہے وہ 2% کا بھی ہو وہ 50 کروڑ میں سیل کرنا آتا ہے. تو یار وہ تو اب سر آپ میں سچی بات بتاؤں, ہمایوں سعید کی انہوں نے بحث ڈالی ہے, اصل میں یہ ماہرہ خان والی جو بات ہے نا اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. آپ نے پیسے ہی کو سٹینڈرڈ کیوں بنا لیا؟ پاپا علاؤدین جو ہے وہ بیچارہ 1000 میں 2000 میں کام کرتے تھے, لیکن انہوں نے جو جو کیریکٹر کیے وہ محمد علی نے نہیں کیے یا ندیم نے نہیں کیے. اسی طرح آغا تالش نے جو بیچارے نے 300-400 روپے میں جو رول کیا ہے وہ میں نے نہیں کیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ پیسہ از ناٹ اے سٹینڈرڈ. کیا بات.